بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں سردار بابر عباسی صاحب کی طرف چلیں گے. جی سردار بابر عباسی صاحب، آپ سے جو سوال خاص طور پہ ایک سینئر لیڈر کے طور پہ، رہنما کے طور پہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کہ چودھری شجاعت صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب وزیر آباد والا واقعہ ہوا اس پہ ایف آئی آر درج کرنے میں جن لوگوں کے نام شامل کرنے تھے ان کے روکا گیا، انہوں نے پرویز الہی صاحب کو روکا، اس کی وجہ سے وہ ایف آئی آر نہیں درج ہوئی. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اچھا، میں اس وقت اپنے گیسٹ کو بھی اناؤنس کر دوں. اشرف جبار صاحب پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سر، آپ کنٹینیو کیجیے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ ایف آئی آر کے اندر کچھ ایسے نام ڈالے گئے ہوں گے تو ظاہری بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک سیاسی بات ہوتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ بھائی ہیں ان کے بڑے، پرویز الہی کے اور مونس الہی، اور یہ لوگ جنہوں نے آپس میں ضرور ڈسکس کی ہوگی. میں یہ رشتہ داریاں اتنی زیادہ بالکل ہوتی ہیں. دیکھیں جی، ایف آئی آر کس کے خلاف کرنی ہے، کس کے خلاف نہیں بھائی یہ کرنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پی ٹی آئی کی اپنی حکومت تھی، یہ تو ان کو ہی نوٹ کرنا چاہیے تھا کہ کیا ایف آئی آر میں کیوں ایسا ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ کوئی ایسی شخصیت کا نام ڈالنے چاہیں یا کوئی ایسی چیزیں کریں جن کا تعلق بھی نہ ہو، جو دور دور تک نہ بیٹھے ہوں، تو یہ دیکھیں ایک بات ہوتا ہے جس طرح کہتے تھے کہ شبہ ہے ہمیں. بھئی آپ کسی ایک عزت دار آدمی کو، آپ بات بالکل ٹھیک کریں. میں اس بات پہ کہہ رہی ہوں کہ ایک طرف تو دونوں بھائیوں کا اختلاف ہمیں سامنے نظر آیا جیسی انہوں کہ کیا چودھری شجاعت کے کہنے پہ یہ ہوا ہوگا کہ انہوں نے کہا. مجھے لگ نہیں رہا ہے، کیونکہ پرویز الہی خود بھی سمجھدار ہیں، سوچا ہوگا کہ جو نام یہ دے رہے ہیں، اگر میں ظاہر بات دیکھیں عمران خان نے تو ایک کہہ دیا نا کہ جی نام ڈالیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک وزیر اعظم اس وقت تو پرویز الہی تھے. پرویز الہی کو جواب دینا پڑتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے کسی کا نام ڈال دیا. آپ کراچی میں بیٹھی ہوئی، میں کراچی میں بیٹھا ہوں، اسلام آباد میں واقع ہوتا ہے، میرا اور آپ کا نام ڈالا، چلے جی ڈال دیا، ٹھیک ہے. جو ہمارا وقت ضائع ہوگا، ہماری تحقیقات ہوگا، اس کا ذمہ دار پھر کون ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں بے بنیاد سیاست کرتے ہیں. جو پی ٹی آئی کی طرف سے سیاست ہو رہی تھی وہ بے بنیاد تھی. آپ نے جو بات ہے، ہمارے سینئر جو یاسین آزاد صاحب نے جس طرح بات کی کہ آپ کو میڈیکل کروانا چاہیے تھا، آپ نے مثلا کیا کیا کہا لوگوں کو، کس طرح ہوا کیا نہیں ہوا، یعنی بڑا اس میں بڑی پیچیدگی کا معاملات ہیں. اور ابھی آپ اگر ان کو دوسری طرف کریں، جی اس نے کہا میں نے، لوگ بھی کریڈٹ لے رہے ہیں. اب چوہدری صاحب ہمارے بزرگ ہیں، وہ بھی کریڈٹ لے رہے ہیں کہ میں نے منع کیا، دوسرا کہا کہ میں نے منع کیا. اور جب کوئی بڑی شخصیت تھی اس وقت تو کسی نے نام نہیں لیا، جانے کے بعد ان شخصیتوں کو بھی نام لوگ لیتے ہیں. تو یہ مجھے اچھی بات نہیں ہے، اچھی روایت نہیں ہے. جو مجرم ہوتا ہے یا جو تھا، حکومت بھی پی ٹی آئی کی تھی، سیکورٹی بھی پی ٹی آئی کی تھی. عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی اس وقت، رات کو 12 گھنٹے پہلے پرویز الہی صاحب کا کوئی اور بیان ہوتا تھا، 12 گھنٹے بعد کوئی اور بیان ہوتا تھا. ابھی بھی ہمیں مونس الہی صاحب کی صورتحال کچھ ایسی نظر آ رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں پرویز الہی صاحب کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ساری طرف کھیلتے ہیں. اچھا سیاستدان جو ہوتا ہے وہ ہر طرف کھیلتا رہتا ہے. دیکھیں ان کی ٹوٹل 10 سیٹیں پرویز الہی کی، تو ان کی تو موجیں ہی موجیں ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں پی ڈی ایم بھی ان کو کہے گی کہ ہمیں بھی آپ اسی طرح قبول ہیں. تو اس لیے وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی اچھی سیاست کھیل رہے ہیں اس ٹائم. کیونکہ دونوں کے لیے ظاہری بات ہے کہ وہ اگر آپ پی ڈی ایم کی طرف بھی آتے ہیں تو کہیں گے جی میں اسی پوزیشن پہ رہوں گا جس پوزیشن پہ ہے، تو ان کو دینی بھی پڑے گی. میں نے آج ایک اخبار میں پڑھ بھی رہا تھا کہ زرداری صاحب کی طرف سے ان کو کہا بھی گیا ہے کہ ہم آپ کو وزیر اعلیٰ کی شفتیں دے سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی کو کوئی ٹینشن اب نہیں ہے. پرویز الہی جو ہے، دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. اگر وہ پرویز الہی کو ہٹاتے بھی ہیں تو اپنا نقصان ہے ان کا. اور پھر پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کے کان کے پیچھے کہہ دیا تھا کہ ہماری حکومت جانے سے پنجاب میں کیا نقصان ہوگا اور آپ کو کیا نقصان ہوگا. تو وہ ساری چیزیں واضح تھی اور ہمیں بھی نظر آتی ہیں کہ یہ چیزیں. سر بالکل ایسا ہی ہے. پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب کے قافلے کی ہمیشہ سیاست رہی ہے کہ وہ فوج کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت رہی ہے. اچھا آگے ہم چلتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر میں تکرار. لیکن پہلی بات ہے کہ میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جو گالی گلوچ کی ہے وہ بڑا شدید مذمت والی بات ہے، نہیں کرنی چاہیے کسی کو گالی گلوچ. لیکن وزیر اعظم پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ جب آزاد کشمیر میں جاتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے، صبح میں بھی جاتے ہیں تو وزیر اعظم کو اطلاع کی جاتی ہے کہ جی وزیر اعظم آ رہا ہے، تو وہ اطلاع کر دیتے تو کوئی حرج نہیں تھی. اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کو اپنے ساتھ بیٹھا لیتے تو کوئی حرج نہیں تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی روایت ہے کہ وہ بدتمیزی پہ ضرور آتی ہے، اور وہ بھی وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں تو انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اگر ایک آدمی آپ سے بات نہیں کر رہا ہے تو آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن یا پھر جو ہے نا مثلا خاموش ہو جاتے ہیں جب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بعد میں بات کریں گے. تو یہ چیز بھی غلط ہے. پھر ساتھ ساتھ دوسرا ایک چیز جو مجھے جس چیز پہ تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سینٹریون اسلام آباد جو بند کیا گیا، یا تو آپ پہلے ہی بند کر دیتے. اگر جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگوں میں یہ وہ چیز ڈالتے ہیں کہ ایک تعصب کی بنیاد پہ ہو جاتی ہے کہ جی آپ کے ساتھ ہوا تو آپ نے اس کو بند کر دیا، پھر اس کا کیس بھی نکل آئی. یہی چیز جو ہے نا ہمارے سیاستدانوں میں نقصان دہ ہے کہ وہ کوئی کسی کو اسی طرح سے جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ، کبھی کسی کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے،
کبھی کسی کی فیکٹری پہ حملہ ہوتا ہے, کبھی کس طرح ہو, تو کب تک یہ سب کچھ کریں گے؟ بہت افسوسناک بہت صورتحال ہے. صورت حال ہے, اور پاکستان کے لیے مشکل کھڑی ہوتی ہے اس سے, جو ہے نا, بالکل. مشکلات رانا پیدا ہوئی گزار طاہر صاحب, زبان کا استعمال بہت اہمیت رکھتا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ اسمبلی میں بھی کچھ ایسی صورتحال میں نظر آ رہی تھی. پھر یہ تکرار والا معاملہ, کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ مطلب یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ملک کو 75 سال ہو گئے اور ابھی بھی ہمارے سیاستدانوں کا جو رویہ ہے وہ نہایت تشویشناک ہے. دیکھیے جی, زبان کا جہاں تک استعمال ہے, اگر کوئی بھی شخص ہے, میں ہوں, آپ ہیں, یا کوئی بھی شخص ہے, جب گفتگو کرتا ہے, اس کی سوچ, جب زبان سے وہ الفاظ ادا کرتا ہے تو اس سے اس کی سوچ اور اس کے ذہن کی عکاسی ہوتی ہے, اور اس کے خاندان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ماضی اس کا کیا ہے, اس پہ کوئی بھی ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ با کردار, با ادب ہونا ضروری ہے, اور اگر ایک اونچی آواز میں وہی الفاظ کہنا ہے اور وہی الفاظ شائستگی کے ساتھ کہنا ہے, الفاظ وہی ہوتا ہے. آپ اگر اچھے ماحول کریٹ کریں گے, اچھا ماحول پیدا کریں گے, آپ نے ایک نامی ہوگی آپ کی, اور اللہ بھی خوش ہوگا اور انسان بھی خوش ہوگا. لیکن وہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ کا نام بھی لیتے ہیں, میں نے آپ سے اللہ کہا تعالیٰ نا, ان کو وہ بھی کرے. میں ایک الفاظ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی تھی کہ جی ایک زمانہ آئے گا کہ اونچ نیچ ہو جائے گا اور نیچ اونچ ہو جائے گا, یعنی کہ جو اس وقت جو بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ ہیں وہ چھوٹے درجے پہ چلے جائیں گے, اور جو چھوٹے لوگ ہیں وہ بڑے درجے پہ آ جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ جب کسی کو کبھی کسی کے باپ دادا نے یا خاندان نے کبھی کوئی ایسی چیز نہ دیکھی ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو نواز دے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی ذات میں انجمن ہے, اور یہ قابل مذمت بات ہے. اختلاف ہم کرتے رہے, فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی کافی سخت ہے. دیکھیں جی, کوئی ہو, میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, میں اس میں یہ نہیں کوئی فضل الرحمان, عمران خان کو, نہ سب. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ تہذیب, ادب, یہ سب کے لیے ضروری ہے. ہمیں پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ ایک معزز گھر ہے, اس کا احترام اور گفتگو. دیکھیں پارلیمان کی گفتگو دنیا میں جاتی ہے, جب وہاں ہمارے پارلیمنٹ کے لوگ خطاب کرتے ہیں, اپنی گفتگو کرتے ہیں, تو وہاں دنیا کے لوگ اس کو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو اس میں ہمارا پرسپشن غلط جاتا ہے. جب ہم ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمارے ملک کا بھی امیج خراب ہوتا ہے اور شخصیت کا تو ہوتا ہی ہے. تو ہمیں سب کو چاہیے کہ اپنی گفتگو میں شائستگی رکھیں, نرم گوشہ رکھیں. سپوز میرے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی ہے کسی زمانے میں, اور وہ ایک شخص نے کی ہے, اور آج اللہ رب العزت نے مجھے کوئی مقام دیا ہے اور کوئی منصب دیا ہے, تو مجھے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دینا چاہیے, اس سے انتقام نہیں لینا چاہیے, اور ہمیں اپنے معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہیے. کیونکہ جب ہم آگے لے کے چلیں گے تو دیکھیے, جب نیا دن نکلتا ہے تو نیا سینیریو آتا ہے, تو نئے لوگ آتے ہیں. آج خان صاحب ہوں یا عمران خان ہوں یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں, دیکھیے جو لوگ آج اتنے لوگ ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں تو ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں. سر, میں آپ ہی سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ پروگرام کا وقت پھر کم رہ جائے گا, ایک اور مجھے گیسٹ کو بھی لینا ہے. ہم کراچی کی بات کرتے جائیں, یہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, میں چاہتی ہوں کہ اس پہ ضرور تھوڑی بات ہونی چاہیے آج. اس میں حادثات بھی ہو رہے ہیں. جب حادثات اتنے ہو رہے ہیں, اگر ٹھیک ہے آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں تو کس کی ذمہ داری ہے کہ اویئرنیس بھی دیں لوگوں کو. ٹھیک ہے آپ کے گورنمنٹ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اس میں آپ کے بھی سامنے آ رہا ہوگا کہ بڑے حادثات ہیں. بات یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. گورنمنٹ کے حالات کیوں صحیح نہیں ہیں؟ آپ کے پاس گورنمنٹ ہے, آپ کے پاس اختیار ہے, کیوں عوام پریشان ہے؟ کل آپ عوام کو جواب دیں گے. کل ہم یہی اقتدار, یہی الفاظ تو کہہ کر ہم نے اقتدار حاصل کیا ہے, اور یہی مشکلات عوام کو تھی, اور یہی بات تو ہم عوام کو موبلائزیشن کر رہے تھے, بتا رہے تھے. تو اس کی باقاعدگی سے آپ ایک آگاہی مہم چلائیں, جہاں بھی اگر کوئی معاملات ہیں وہ ایک آگاہی مہم چلائیں. دیکھیے وفاق کا ایشو ہے, یہ وفاق کی چیز ہے, وفاق کے انڈر میں ہے. کراچی نہیں, پوری سوئی گیس اور یہ چیزیں وفاق کے انڈر میں ہیں. کراچی میں ہم نے کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں دیکھی. میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں, نہیں پہلے بھی ہوئی ہے, ایسی بات نہیں ہے. کبھی آپ نے نہیں, آپ اپنے ایریا کی بات کریں, آپ کراچی کی بات کریں. بات یہ ہے, دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, دیکھیں جی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں نہیں ہوئی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ایم کیو ایم کے زمانے میں, سب کے زمانے میں ہوئی ہے. میں اورنگی ٹاؤن سے تعلق رکھتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی اتنی ٹھنڈی جگہ نہیں ہے. جو ٹھنڈی جگہ ہوتی ہے, جہاں پہ موسم سرد ہوتا ہے, وہاں زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اب یہ حالات آ گئے کہ کراچی میں میں آپ سے وہی بات کر رہا ہوں. اب آپ یا تو اپنی کہہ لیں یا مجھے کہہ لیں. نہیں سر, میں آپ کو لانے اس طرح چاہ رہی ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کا کیا کردار ہے. میں آپ نے میرے شروع کے الفاظ دیکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جی, میں نے آپ سے شروع کے الفاظ یہ کہے
کہ یہی عوام کو مشکلات ہے. کل ہم عوام کو یہی تو کہہ رہے تھے کہ عوام پریشان ہے, عوام بھوک سے مر رہی ہے, عوام لوڈ شیڈنگ گیس کی ہے, بجلی کی ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے الفاظ تو سنیے. اب آپ اپنی الفاظ کہنے کے مقابلے میرے الفاظ سنی نہیں ہیں. تو دیکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جی یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, وہ اس پہ سخت ایکشن کیوں نہیں لے رہی؟ جو گیس کے اداروں میں جو کالی بھیڑیں بیٹھی ہیں ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے رہی؟ کیوں اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں لا رہی؟ کیوں اس کی دیکھ بھال صحیح نہیں کر رہی؟ عوام جس طرح پریشان ہے, جس طرح سے پریشان ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو گیس کے اندر جو ڈپارٹمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں, جو کالی بھیڑیں بیٹھی ہیں, ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. کیوں نہیں ہو رہا؟ اور جو یہ لوگ مر رہے ہیں اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے. کیونکہ اس لیے کہ کسی بھی ریاست کے اندر جب کوئی شخص بھوکا مرتا ہے یا کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تو اس کی ذمہ دار مقامی گورنمنٹ ہوتی ہے. گورنمنٹ کو سخت ایکشن لینا چاہیے, رعایت نہیں کرنی چاہیے. میں آپ سے پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ ہم عوام کے لیے حکومت لی تھی, عوام کی خدمت کے لیے حکومت لی تھی, اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس پر ایکشن بھی لے رہے ہیں اور باقاعدگی سے عوام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم یہ جاری رکھیں گے. اور جہاں جہاں بھی بے قاعدگیاں ہیں اور جو گورنمنٹ سے چھپی ہوئی بھی ہیں, میں سمجھتا ہوں ان پر بھی انکوائری ہونی چاہیے اور وہ قرار واقع سزا دینی چاہیے. بہت خوبصورت بات کی, اور اس کلپ کو تو میرے خیال ہے بعد میں بھی دیکھیے گا. اشرف جبار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے سر. پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شکریہ جی. سر یہ جو اس وقت کا ایک تازہ واقعہ پیش آیا, یہ وزیر اعظم صاحب, پاکستان کے وزیر اعظم صاحب اور جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں, ان میں ایک تکرار کا واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے. کیا کہتے ہیں, کیوں ہوتا ہے ہمارے یہاں ایسی زبان استعمال کیوں کی جاتی ہے, یا کیوں نہیں روکا جاتا؟ ہم اب بھی کہاں کھڑے ہیں سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ دو افراد ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جب وہ جلسوں کے اندر جو ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑا کرتے تھے, روڈ پہ گھسیٹا کرتے تھے, اور وہ یہ دونوں مل کر جو ہے حکومت کے اندر موجود ہے. جب اتنا بڑا کمپرومائز آپس میں کر سکتے ہیں تو ایک اگر کسی بات پر, اگر وہ بھی وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر کے اور ان کا ایک اسٹیٹس ہے, اگر وہ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے تو شہباز شریف صاحب نے جو یہ کام کروایا ہے کہ پورے اتنے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کر دیا انہوں نے, وہاں پہ سینٹورس مال کے آگے جس طریقے سے انہوں نے کارروائی اور چڑھائی کی ہے, یہ دیکھیں یہ تو بالکل ذاتیات ہو گئی نا, بالکل ذاتیات ہو گئی. آپ ایک دوسرے کو یا تو معاف کرتے ہوئے چلتے ہیں, یا آپ اپنے کشمیر کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہے, پوری دنیا میں کس نظر سے دیکھا جائے گا آپ مجھے یہ بتا دیں. ایک اسٹیٹس والے آپ بھی وزیر اعظم ہے, وہ بھی وزیر اعظم ہے. اگر آپ دونوں کی کوئی تکرار ہوئی تھی, آپ کہہ دیا تھے, بات کر لیتے اس وقت جو ہے وہ مناسب بات تھی, یا یہ زیادہ مناسب بات ہے جو آپ نے کی اور پوری دنیا میں جگ ہسائی کا سبب بن رہی ہے. آپ ان لوگوں سے کمپرومائز کر رہے ہیں جو ماضی میں آپ ایک دوسرے کو پیٹ پھاڑتے تھے. تو آپ یا تو کوئی روایت قائم کریں تو ایسی روایت قائم کریں کہ جس سے جو ہے آگے پتہ چلے کہ کوئی تبدیلی آپ ہوگی کسی چیز کے لیے, اچھے مقصد کے لیے ہے. اگر آپ یہ صرف انتقامی کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑا افسوس کی بات ہے. لوگوں کے ذاتیات کاروبار پر آ جائیں, لوگوں کے بیڈ روم سے پہنچ جائیں, لوگوں کو جو ہے مختلف طریقے سے ہتھکنڈوں سے جو ہے مختلف ٹریڈ کریں, یہ غلط بات, ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو کیا جا رہا ہے میں تو سمجھتا ہوں قابل مذمت ہے, بہت زیادہ قابل مذمت ہے. اور یہ سب کچھ شہباز شریف صاحب کے اوپر آ رہا ہے, ان کو چاہیے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان بنے, آج ذاتی اپنے آپ کو انا کو جو ہے لے کے نہیں آئے. آپ کو پتا ہے کہ جب حکمران ہوتے ہیں تو ان کی انا نہیں ہونی چاہیے. یہ آزاد کشمیر کا معاملہ کچھ نازک زیادہ نہیں ہوتا؟ پوری دنیا کی نظریں ویسے ہی آزاد کشمیر کے معاملات پہ ہوتی ہیں, اور ان حالات میں یہ واقعہ سامنے آنا, یہ شاید پاکستان میں اتنی اہمیت نہ دی جا رہی ہو, لیکن انٹرنیشنلی اس چیز کو بہت اہمیت دی جائے گی. میں یہی آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا اس بات کے اوپر کہ دیکھیں یہ بات معاملہ پاکستان کے اندر آپس کے سیاستدانوں کا نہیں ہے. یہ ایک آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہے, ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں کہ ہمارا کشمیر آزاد ہے اور وہ ہمارے اپنی ول کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں. وہ پاکستان کے اندر جو ہے مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ انڈین گورنمنٹ کرتی ہے اس کا جو ہے اس کو ہم یہاں پر اس کو ہم مذمت کرتے ہیں. اس کی ہر دفعہ جو کچھ وہاں پہ ظلم کر رہے ہیں, انسانیت سوچ ظلم کر رہے ہیں, پوری دنیا میں جو ہے اس کے مسئلے کو اٹھاتے ہیں. یہ آزاد کشمیر جو ہے یہ تو ایک آزاد ریاست کے طور پہ ہم دکھاتے ہیں, پوری دنیا کو دیکھتی ہے کہ آزاد ریاست ہے. یہاں پہ کشمیری اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں اور اپنی مرضی سے پاکستان کے ساتھ ہیں. اس کو کتنا بڑا نقصان پہنچے گا. اتنی چھوٹی سی ذاتی بات کے پیچھے آپ نے اس کا سینٹورس مال کو بند کر دیا, ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کر دیا. آپ کہتے تھے کہ ہم روزگار دینے کے لیے آئے, آپ کہتے تھے ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب کو نہیں رہنا چاہیے.
تو جو کچھ آپ نے کہا تھا آپ سب کچھ الٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. ملک ڈیفالٹ کر گیا ہے اور آپ جو ہے ابھی تک شادیانے بجا رہے ہیں اور لوگوں سے روزگار چھین رہے ہیں. جو چلتے ہوئے روزگار تھے آپ نے ان کو روزگار کو چھیننا شروع کیا. آپ کو پتا ہے سینٹرل مال کے اندر انٹرنیشنل چین کتنی زیادہ انٹرنیشنل چین ہے وہاں پہ, آپ کو معلوم ہے نا یہ بات. اور اس کا کیا جائے گا ریزلٹ کیا جا رہا ہوگا پوری دنیا کے اندر. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے اور ان کی تکرار ہوئی ہو اس کے مالک سے تو آپ نے بند کر دیا. اس کے نتیجے میں جو وہاں پہ جو انٹرنیشنل چینز وہاں پہ بند ہوئی ہیں ان سب کو جو ہے یہ بات پتہ چلی ہے. انٹرنیشنلی یہ ساری بات جو ہے ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے آج کل میڈیا کتنا فاسٹ ہے. آپ کو پتا ہے برازیل کو جو فٹ بال کے اندر میچز ہو رہے ہیں اور لیاری کے اندر جو ہے اس پہ جشن منایا جاتا ہے تو آج برازیلی میڈیا اس کو پورا دکھا رہا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کتنی جلدی جو ہے چیزیں پکوڑی ہوتی ہیں. تو آپ کیوں موقع دے رہے ہیں لوگوں کو اس کو پھولیں اور یہ ذاتی دشمنیاں نہ نکالیں. آپ بھی وزیر اعظم ہے, وہ بھی وزیر اعظم ہے. یہ تکرار کی سیاست اچھی نہیں ہے اور یہ انا پرستی کی سیاست تو بالکل بھی اچھی نہیں ہے. بالکل. سردار بابر عباسی صاحب, باقی بڑا سیریس معاملہ ہے. انٹرنیشنل میڈیا انتظار میں تھا کہ کب یہ باتیں ہوتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے فیوچر میں بڑا اثر پڑے گا لوگوں پہ؟ دیکھیں میں بہت پہلی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو کشمیر کے اندر یہاں کی حکمران کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سامنے سے بھی پازیٹیو جواب آنا چاہیے تھا. میرے خیال میں شہباز شریف کو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ جب کبھی بھی کوئی مخالف وزیر اعظم بھی ہوتا ہے, دوسری پارٹی کا بھی ہوتا ہے, تو وہ جب جاتا ہے AJK کے اندر تو وہ اس کو پورا پروٹوکول دیتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر شہباز شریف اپنے طور پہ چلے گئے ہیں اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کو آگاہ نہیں کیا تو یہ بھی زیادتی ہے, کیونکہ وہ اسٹیٹ کا وزیر اعظم تھا, اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کا وزیر اعظم آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی طرف سے جو بھی کچھ ہوا ہے اس کو میرے خیال میں زیادہ ہے اٹھانے سے بہتر ہے کہ اس کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے اور اس بات کو یہاں ہی چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا انڈیا کو دیکھیں, انڈیا اس کو اٹھائے گا, ساری دنیا اٹھائے گی کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہے کشمیر کا جو مسئلہ اس وقت جو ہے نا دنیا میں چل رہا ہے تو وہ اسی طرح پاکستان کے اوپر یہ ہٹ کریں گے وہاں سے کہ دیکھیں جی پاکستان کے وزیر اعظم کی بھی کوئی آزاد کشمیر کے اندر حیثیت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو ختم کرنا چاہیے اور اگر کہ سینٹریل جو اس وجہ سے بند کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کو اس کو فوراً کھولنا چاہیے. اگر کوئی ذاتی معاملات کے اوپر بند کیا ہے لگ تو ذاتی بہت ابھی ریلیونٹ بات کی ہے انہوں نے کہ باقی جو بالکل نہیں. دیکھیں جو بات غلط ہے اپنی جگہ, لیکن بالکل بہت اچھی بات کی انہوں نے. میں خود یہ کہتا ہوں کہ اگر سینٹریل کو بند کیا گیا ہے اور واقعہ جو اس کے بعد بند کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے اور فی الفور کو کھولنا چاہیے. اس لیے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کے اختلافات کسی کے بزنس کے اوپر یا کسی کے گھر کے اوپر آپ کر رہے ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے. اور پھر ایک چیز اور, جس طرح آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہا تھا, مولانا فضل الرحمان صاحب ایک پاکستان کی بہت بڑی شخصیت ہے. اگر انہوں نے کوئی نازیبا الفاظ PTI کے لیے کہیں تو بہت ہی بری بات ہے, لیکن پھر اس کے بعد میں نے جو علی زیدی صاحب کا جو رویہ دیکھا تھا ٹی وی کے اندر جو اٹھ کے گئے تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے آگے میں کیا کہوں کہ یہ اس قوم کے لیڈر ہیں اور ان کو سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو, اپنی مائیں بہنوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے. تو اس پہ ان کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ پھر آپ کے قابو کرنا بھی آپ سے مشکل ہو جائے. بہنوں کے بارے میں بول دیا, فوجیوں کے بارے سب کے لیے بول دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے بھی کسی سیاستدان نے آج تک مجھے دکھ ہوتا ہے کہ سیاستدانوں نے کبھی سیاسی بتباری کا مظاہرہ نہیں کیا. اسی وجہ سے یہ سیاستدان یہاں بھی مار کھاتے ہیں اور دنیا کے سامنے بھی ہمارے سیاستدانوں کا کوئی امیج نہیں ہے. جب انہوں نے اپنے دیکھیں اپنے گھر سے ہی سب کچھ شروع ہوتا ہے. جب اپنے گھر میں ہی آپ لوگوں کو کوئی آپ کو ذرا سی حکومت مل جاتی ہے یا ذرا سا آپ کو کوئی ہاتھ رکھ دیتا ہے تو آپ اپنے سے باہر ہو جاتے ہو. کوئی تمیز سیکھ لیں, تھوڑی سی تمیز کے دائرے میں آ جائیں تاکہ جو ہے نا ہمیں شاید آزمایا جاتا ہے, اس ظرف کو بھی ایسے ہی آزمایا جاتا ہے. جی بالکل ہے پاکستان کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے اس پاکستان کے لیڈر بن گئے ہیں سارے. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ان کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے کہ پاکستان کو سنبھالنا یا پاکستان کو سنبھال سکیں گے یہ لوگ. اشرف جبار صاحب آپ کی طرف چلیں گے. اسمبلیاں توڑنے کی بات کی جا رہی ہے اور دسمبر کا وقت دیا جا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہو جائے گا؟ کوئی مذاکرات آپ کے چل رہے ہیں موجودہ گورنمنٹ سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بات جو ہے کہیں سے کہیں جا چکی تھی اور کہیں سے کہیں پہنچ گئی تھی اور پارٹی میں جو ہے یہ سنجیدہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی بار بار مستقل کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں. پاک فوج کے ساتھ جو ہے معاملات جو ہیں ہمیشہ جو ہے فوج ہماری عزت ہے اور ہماری لائف لائن ہے اور یہ بات عمران خان صاحب بھی جانتے ہیں اور ہماری پوری پارٹی اس بات کو سمجھتی ہے. کچھ پرسنالٹی میں نے کہا نا کہ کچھ انا اور پرسنالٹی کلیشز جو ہوئے جس کی وجہ سے ساری چیزیں معاملات جو ہے آگے کی طرف چلے گئے. لیکن اگر کوئی اس کو اپنی فتح سمجھتا ہے اور کوئی اپنی شکست سمجھتا ہے تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں بالکل. اس وقت پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کنٹری کے روپ میں آپ کے سامنے ہے. 8 بلین کے جو ریزرو تھے وہ کسی اور کے ریزرو ہیں, پاکستان کے ریزرو نہیں ہے. تو اس وقت جو ہے سیریس جو ہے معاملات ہیں, سیریس ٹاک کی ضرورت ہے, بیٹھنے کی ضرورت ہے اور الیکشن کی وجہ سے ہی جو ہے آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے بڑھے گی پوری دنیا کے اندر. ادروائز جو ہے آپ کسی بھی جو گورنمنٹ سال 6 مہینے کی رہ گئی ہو اس گورنمنٹ کے ساتھ کبھی بھی جو ہے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, کبھی بھی معاملہ بنے گا نہیں.
کوئی آپ سے جو ہے رابطہ نہیں کرے گا, کوئی آپ سے جو ہے آپ کو لون نہیں دے گا, قرضے نہیں دے گا, آپ کے ساتھ معاملات بھی ڈیل نہیں ہوں گے. تو یہ بات ایک سنجیدہ بات ہے جس کی وجہ سے, جس کی طرف عمران خان صاحب نے توجہ دلائی کہ الیکشن کروائیں. اور یہاں پہ جو لوگ استعمال کر رہے ہیں نا کہ ہم تو 1 سال تک آگے تک لے جا سکتے ہیں, وہ آئین کے اندر گنجائش ہے, یہ ملک 1 سال تک سروائیو کر سکے گا آپ کی ان حرکتوں کے بعد؟ تو یہ بتا رہے ہیں آپ ہمیں, اگر کر سکتے ہیں تو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر الیکشن میں جانا, آپ نے ابھی آزاد کشمیر کا الیکشن لڑا, وہاں پہ آپ نے خود دیکھا کہ وہاں پہ جس طرح کی جو ہے جو لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا, تو پوری پاکستان بھی اسی طرح اوپن ہے سب کے لیے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن پاکستان کی ضرورت ہے, نہ کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کی معاشی آپ کا موقف آ گیا. شیخ جبار صاحب آپ کا بہت شکریہ. رانا گلزار طاہر صاحب آخری کامنٹ کیجیے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن بالکل ہونے چاہیے, مقررہ وقت پر ہونے چاہیے, ایکسٹینڈ نہیں ہونے چاہیے. اور جتنے میں سب تمام پولیٹیکل جماعتوں سے کہتا ہوں کہ سائلنٹ ہو جائیں اور بردباری کا مظاہرہ کریں اور انتظار کریں. اتنا زیادہ ہڈ ہونا یا اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پاپولر لوگ ہیں تو ووٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اتنی جلدی آپ نہ کریں. اگر آپ کو اتنی جلدی تھی تو آپ الیکشن اناؤنس کر کے جاتے. آپ نو کانفیڈنس سے پہلے تمام, آپ کے پاس صدر بھی موجود تھا, اسمبلیاں موجود تھی, آپ جوائنٹ سیشن کا اجلاس بلا کر الیکشن اناؤنس کر کے چلے جاتے. تو اتنی جلد بازی نہ کریں. اگر آپ کہتے ہیں ملک الحمدللہ اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ نے اس ریاست کو بنایا ہے. شیخ جبار صاحب بہت پرانے پی ٹی آئی کے کارکن ہیں اور ان کی کیا عزت پی ٹی آئی میں ہے یہ خود بتائیں گے. ان کی بڑی جدوجہد پی ٹی آئی کے اندر ہے, لیکن پی ٹی آئی نے ان کو کوئی عزت نہیں دی. سر آپ پروگرام میں آئے, بس یہی باتیں کر کے اپنا وقت خراب کر رہے ہیں. بہتر ہے کوئی اور پارٹی جوائن کر لیں. اور پی ٹی آئی کو کوئی ووٹ نہیں ملنا. چلیں سر, شیخ جبار صاحب آپ کو آفر آ گئی ہے پیپلز پارٹی سے, آپ سوچ لیجئے گا. سر بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.